ایران اسرائیل جنگ اور بدلتا عالمی منظرنامہ۔ دنیا ایک بار پھر اس مقام پر آن پہنچی ہے جہاں سفارتی زبان کمزور اور دھماکوں کی گونج زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری اور عسکری ٹھکانوں پر حالیہ حملہ محض ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ ایک بڑے جغرافیائی سیاسی کھیل کا شطرنجی چال ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب مشرق وسطی پہلے ہی غزہ کی تباہی اور یمن کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ اسرائیل کے اس حملے نے خطے میں نئی کشیدگی کو جنم دیا ہے اور یہ سوال ایک بار پھر سراٹھا رہا ہے کہ کیا ہم ایک اور بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا محض طاقت کے توازن کی نئی ترتیب بن رہی ہے۔ ایران کی جانب سے جواب میں 100 سے زائد ڈرونز اور میزائل داغے گئے، لیکن اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے انہیں بڑی حد تک ناکام بنا دیا۔ تاہم یہ صرف ایک ابتدائی رد عمل تھا کیونکہ ایران نے ابھی تک اپنے تمام پتے نہیں کھولے۔ اس حملے نے ایران کی داخلی سیاست کو بھی متاثر کیا ہے، جہاں سخت گیر عناصر اس واقعے کو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایران میں اس وقت جو غصہ ہے وہ محض اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ اس پورے عالمی نظام کے خلاف ہے جو ایران کے مطابق دہرہ معیار رکھتا ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے اس صورتحال پر اپنی اپنی سفارتی چادر اوڑھ لی ہے۔ چین نے فوری طور پر دونوں فریقوں سے تحمل کی اپیل کی ہے اور اپنے شہریوں کو وارننگ جاری کی ہے کہ وہ اسرائیل اور ایران کے سفر سے گریز کریں۔ روس نے اسرائیل پر تنقید کی ہے اور اسے خطے کے استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل پر تنقید ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مشرق وسطی میں پرانے اتحاد کمزور ہو رہے ہیں اور نئی علاقائی حقیقتیں جنم لے رہی ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے حالیہ تعلقات میں بہتری اور بے جنگ معاہدے کے تناظر میں یہ موقف حیران کن نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب اب خود کو اسلامی دنیا کے ترجمان کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اسے فلسطینی مسئلے پر غیر جانبدار نہیں رہنا۔ امریکہ نے ایک بار پھر اپنے پرانے اسلوب کو اپناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس حملے میں براہ راست شامل نہیں لیکن اسرائیل کے دفاع میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس میں اولی سطحی سیکیورٹی اجلاس بلایا گیا اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ اگرچہ امریکہ اب وہ طاقت اور ریاست نہیں رہا جو 20 سال پہلے بغیر کسی رکاوٹ کے عراق یا افغانستان میں کود پڑتا تھا، لیکن اب بھی اس کے ہاتھ میں سفارتی اور عسکری کارڈز کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ اس بار امریکہ شاید جنگ کے بجائے ایک محدود تنازع اور سفارتی دباؤ کے ذریعے معاملات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے چین اور روس کی ابھرتی ہوئی طاقت کا بھی سامنا ہے۔ اگر ایران کی طرف سے مزید جوابی حملے کیے گئے تو اس میں صرف میزائل یا ڈرون استعمال نہیں ہوں گے بلکہ ایران اپنے اتحادی نیٹ ورک جیسے حزب اللہ یا عراقی شیعہ ملیشیاؤں کو متحرک کر سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے ایک طویل اور تھکا دینے والی پراکسی جنگ چھیڑ دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران خلیجی پانیوں میں کشیدگی پیدا کرے اور تیل کی ترسیل متاثر ہو جو عالمی منڈیوں کو ہلا دے گا۔ جو سب سے اہم سوال اب سر اٹھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران شمالی کوریا سے جوہری تعاون حاصل کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ خیال خوفناک ہے لیکن مکمل طور پر ناقابل فہم نہیں، کیونکہ دونوں ممالک عالمی پابندیوں کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ایران واقعی اس راہ پر گامزن ہوا
تو یہ مشرق وسطی کو ایک نئے ایٹمی بحران میں دھکیل دے گا۔ یہ صورتحال عالمی نظام کے لیے بھی ایک آزمائش ہے۔ اقوام متحدہ کی خاموشی اور یورپی یونین کی نرم بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کے ادارے اب صرف مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس عمل درآمد کی طاقت نہیں رہی۔ امریکہ اور مغرب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ اپنے اتحادیوں کو کھلی چھوٹ دیتے رہے تو ایک دن یہ نظام مکمل طور پر غیر مؤثر ہو جائے گا۔ طویل مدت میں اس بحران کے اثرات گہرے ہوں گے۔ اسرائیل اب زیادہ جارحانہ دفاعی پالیسی اپنائے گا اور ایران اپنے جوہری پروگرام کو یا تو زیر زمین منتقل کرے گا یا اس کی سیکیورٹی میں کئی گنا اضافہ کرے گا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہوتا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک نئی سرد جنگ کے ابتدائی آثار ہیں۔ اگر یہ آگ مزید بھڑکی تو صرف مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ دنیا کی اقتصادیات اور سیاست بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ مشرقی وسطی ایک بار پھر اس مقام پر آ چکا ہے جہاں سفارتی جملے اپنا وزن کھو بیٹھے ہیں اور بارود کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جاری یہ کشمکش صرف دو ریاستوں کی ضد نہیں بلکہ بڑی طاقتوں کے مفادات کی رسہ کشی ہے، جس میں ہر میزائل کے پیچھے ایک سفارتی پیغام اور ہر بیان کے پیچھے ایک ممکنہ جنگ چھپی ہوتی ہے۔ امریکہ کی کمزور پڑتی ہوئی عالمی گرفت اور چین و روس کی پس پردہ چالیں اس شطرنج کو اور پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ اگلے چند دن محض ایک فوجی جھڑپ نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے بیانیوں کے تصادم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ایران کی جوہری خواہشات اور اسرائیل کی جوہری برتری کا یہ کھیل صرف مشرقی وسطی نہیں بلکہ دنیا کے امن کو یرغمال بنائے ہوئے ہے۔ دعا یہی ہے کہ آنے والا وقت صرف بیانات کی جنگ ہو، میزائلوں کی نہیں۔